بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا، مشکل میں، مصیبت میں، مسرت میں، خوشی میں تیری رضا پر ہی فقط ناز کروں گا۔ ہر وقت میں، ہر حال میں، ہر کام سے پہلے میں نام تیرا لے کے ہی آغاز کروں گا۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، میں رحمت اللہ، اردو معلم، گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج، اسٹون بلڈنگ، منڈیا۔ آج کی اس آن لائن کلاس میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں۔ آج کی نشست میں امیر مینائی کی لکھی ہوئی نظم کو پڑھوں گا۔ پیارے بچوں، ہماری آج کی اس کلاس میں آپ سب کا خوش آمدید ہے، استقبال ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے قریب ایک نوٹ بک، ایک نصابی کتاب آپ کی 9ویں جماعت کی اور ایک پین قریب رکھ لیں تاکہ میں کلاس لیتے وقت اہم نکات کہوں گا ان کو آپ نوٹ فرماتے جائیں۔ عزیز طلباء، آج ہم نوبہار ادب 9ویں جماعت کی ایک نظم پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نعت، سبق نمبر 3۔ اس کے شاعر امیر مینائی ہیں، صفحہ نمبر 13۔ عزیز طلباء و طالبات، کلاس شروع کرنے سے پہلے پچھلی کلاس میں لیے گئے سبق سے 2 سوالات کروں گا۔ بہت ہی آسان سوالات ہیں، مجھے امید ہے آپ تمام اس کے جواب ضرور دو گے۔ چلیے سوالات کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے، پچھلی کلاس میں آپ نے کون سی نظم پڑھی تھی؟ ذرا سوچ کر بتائیے۔ جی ہاں، ٹھیک فرمایا، پچھلی کلاس میں آپ نے حمد کو پڑھا تھا۔ اچھا پھر بتائیے کہ حمد کسے کہتے ہیں؟ ہاں، بہت آسان سوال ہے نہیں۔ حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف میں لکھی گئی نظم کو حمد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، فارسی کا ایک مشہور فقرہ ہے، بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یعنی خدا کے بعد سب سے زیادہ بزرگی اور بڑائی والی ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے شعراء کرام بھی حمد کے بعد نعت کہنا اپنے لیے باعث ثواب سمجھتے ہیں۔ تو چلیے آج کی کلاس میں ہم بھی نعت رسول کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز بچوں، نعت پڑھنے سے پہلے آئیے ہم نعت کے متعلق جانکاری حاصل کریں۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور سیرت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اس میں شاعر سرور کونین، ختم المرسلین، سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی گہری محبت اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ عزیز طلباء، اب ہم نعت شروع کرنے سے پہلے شاعر امیر مینائی کا تعارف کریں گے۔ سب سے پہلے آپ ان کا تعارف غور سے سنیے، اس کے بعد ایک سرگرمی دوں گا ان کی زندگی کے متعلق، غور سے سماعت کیجیے۔ امیر مینائی کا تعارف۔ شاعر امیر مینائی کا پورا نام منشی امیر مینائی تھا اور امیر تخلص کرتے تھے۔ امیر مینائی کی پیدائش 1828 سن عیسوی کو بمقام لکھنؤ ہوئی۔ آپ کا تعلق حضرت مخدوم شاہ مینائی کے خاندان سے تھا، اس لیے مینائی کہلائے۔ اردو کے علاوہ آپ عربی اور فارسی میں کامل دستگاہ رکھتے تھے، یعنی آپ عربی اور فارسی کے بھی ماہر تھے۔ طب اور نجوم سے بھی واقفیت رکھتے تھے۔ طب یعنی حکیمانہ علاج، نجوم یعنی ستاروں کا علم۔ امیر مینائی بہت پرگو شاعر تھے۔ نعت گوئی میں آپ کو کمال حاصل تھا اور مشہور شاعر حضرت داغ دہلوی کے ہم عصر تھے۔ اردو زبان کی مشہور لغت امیر اللغات آپ ہی کی تصنیف ہے۔ آپ کی غزلوں کے 2 دیوان ہیں،
ایک کا نام میرات الغیب اور دوسرا صنم خانہ عشق ہے۔ غدر یعنی پہلی جنگ آزادی کے بعد 43 سال تک دربار رامپور سے وابستہ رہے۔ اس کے بعد حیدرآباد تشریف لے آئے اور وہیں سن 1900 عیسوی کو آپ کا انتقال ہوا۔ امیر مینائی کی دیگر کتابیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں تو چلیے عزیز طلبہ، ابھی آپ نے امیر مینائی کا تعارف سنا، زندگی کے متعلق ایک چھوٹی سی سرگرمی کریں گے۔ آئیے مناسب جوڑ لگائیے۔ دیکھیں یہاں پر حصہ الف میں امیر مینائی کے زندگی کے حالات ہیں اور حصہ ب میں جوابات ہیں، اس کو صحیح جواب کو آپ جوڑ لگانا ہے۔ میں آپ کے لیے تھوڑا وقفہ بھی دوں گا، دیکھ لیجئے۔ امیر مینائی کی ولادت یعنی پیدائش، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ امیر مینائی کا پورا نام، امیر مینائی کا جو نام تھا پورا، اس کو یہاں آپ لکھنا چاہیے۔ اردو لغت کا نام، امیر مینائی جو اردو لغت لکھے تھے اس کا نام، دیوان کے نام، اور آخر میں امیر مینائی کی وفات یعنی ان کا انتقال کب ہوا۔ چلیے جوابات دیکھتے ہیں۔ جنہوں نے بھی جواب لکھے ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آئیے صحیح جوابات کو دیکھیں گے۔ امیر مینائی کی ولادت 1828 سن عیسوی۔ امیر مینائی کا پورا نام منشی امیر مینائی تھا۔ امیر مینائی کی اردو لغت کا نام امیر اللغات۔ دیوان کے نام، امیر مینائی کے دیوان کے نام کیا تھے؟ میرات الغیب اور صنم خانہ عشق۔ امیر مینائی کی وفات یعنی ان کا انتقال کب ہوا؟ 1900 سن عیسوی حیدرآباد میں ہوا۔ آئیے پیارے بچوں، ابھی ہم امیر مینائی کا تعارف سن رہے تھے اور ایک چھوٹی سی سرگرمی بھی کی۔ اب میں انہی کی لکھی ہوئی نعت پڑھاؤں گا۔ نعت شاعر امیر مینائی: کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا، شافی محشر ہوئے تاج شفاعت پایا۔ جس کے سائے تلے ہوں گے نبی ہیں جتنے، لطف حق سے وہ علم روز قیامت پایا۔ اور کیا ذکر تو اس عالم ایجاد میں کیا، انبیاء نے بھی شرف ان کی بدولت پایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائے کلیم، جو ملا جس کو اسی گھر کی بدولت پایا۔ نعت مولا میں کہے شیر نہ یہ تو نے امیر، واہ کیا صلی علی حسن طبیعت پایا۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے اس نظم کو سنا، چلیے ایک مرتبہ ترنم سے بھی پڑھاؤں گا، بغور سماعت فرمائے۔ چلیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت شاعر امیر مینائی: کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا۔ شفیع محشر ہوئے تاج شفاعت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا۔ جس کے سائے تلے ہوں گے نبی ہیں جتنے، جس کے سائے تلے ہوں گے نبی ہیں جتنے، لطف حق سے وہ علم روز قیامت پایا۔ کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا۔ اور کا ذکر تو اس عالم ایجاد میں کیا، اور کا ذکر تو اس عالم ایجاد میں کیا، انبیاء نے بھی شرف ان کی بدولت پایا۔ کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائے کلیم، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائے کلیم، جو ملا جس کو اسی گھر کی بدولت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا۔ نعت مولا میں کہے شعر نئے تو نے امیر، نعت مولا میں کہے شعر نئے تو نے امیر، واہ کیا صلی علی حسن طبیعت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا۔ شفیع محشر ہوئے تاج شفاعت پایا، کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا۔ ہاں عزیز طلبہ، ابھی آپ نے نعت کو ترنم سے سنا، آگے بڑھتے ہیں، اس نعت کی تشریح یعنی اس نعت کا مفہوم ہم جانیں گے۔ عزیز طلبہ، اس نعت کا مرکزی خیال لولاک لما خلقت الافلاک حدیث پر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ ہوتے تو میں ان آسمانوں اور کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اس حدیث کو اپنے دھیان میں رکھیے، اس حدیث مبارکہ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر اس نعت کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو ضرور اس نعت کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ چلیے ابھی ہم اس نعت کی تشریح کریں گے۔ اس نعت میں کل 5 اشعار ہیں، ایک کے بعد ایک شعر کا میں مفہوم آپ کو سمجھاتا جاؤں گا۔ کیا شرف آپ نے اے فخر رسالت پایا، شافع محشر ہوئے تاج شفاعت پایا۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ جو کہ سرخ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، ان کے معنی اس طرح ہیں: شرف، مقام، مرتبہ، بلندی، شان۔ فخر رسالت، اللہ کے رسول جس مقام پر فخر کریں۔ شافع محشر، قیامت کے دن گناہ گاروں کے حق میں معافی کی سفارش کرنے والے، یہ مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاج شفاعت، سفارش کرنے کا تاج۔ شاعر امیر مینائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گہری محبت کا اظہار کرتے ہوئے نعت میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کی بخشش کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع محشر بنایا اور شفاعت کا تاج یعنی سفارش کا تاج عطا کیا۔ جس کے سائے تلے ہوں گے نبی ہیں جتنے، لطف حق سے وہ علم روز قیامت پایا۔ اس شعر کے اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: تلے، نیچے، لطف حق، اللہ کا کرم یا اللہ کا فضل، علم، جھنڈا، پرچم یا نشان۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کے علم بردار ہیں۔ قیامت کے دن دیگر انبیاء علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے رہیں گے اور تمام انسانوں کی بخشش کی سفارش کریں گے۔ اور کا ذکر تو اس عالم ایجاد میں کیا، انبیاء نے بھی شرف ان کی بدولت پایا۔ اس شعر میں شامل اہم الفاظ اس طرح ہیں، اس کے معنی بھی دیکھ لیجئے: عالم ایجاد، موجودہ دنیا، انبیاء، نبی کی جمع۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ شرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و توفیل میں دیا۔ انسان تو انسان، تمام نبیوں نے بھی شرف نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت پایا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائے کلیم، جو ملا جس کو اسی گھر کی بدولت پایا۔ اس شعر میں شامل تلمیحات ہیں، ان تلمیحات کے معنی اس طرح ہیں:
حسن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا. دم عیسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ حاصل تھا کہ بیماروں کے جسم پر ان کے ہاتھ پھیرنے یا پھونک مارنے سے بیمار تندرست ہو جاتے تھے. ید بیضائے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. ان کا یہ معجزہ تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالتے تو وہ خدا کی قدرت سے چمکنے لگتا. شعر میں شاعر تلمیحات کا استعمال کیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. اس لیے سب سے پہلے ہم صنعت تلمیح کے متعلق جانکاری حاصل کریں. کلام یا شعر میں کسی مشہور شخص یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا تلمیح کہلاتا ہے. بظاہر یہ مختصر الفاظ ہوتے ہیں مگر اس کے پیچھے کوئی واقعہ، قصہ یا کہانی ہوتی ہے جسے جانے بغیر شعر کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا. اس شعر کو دیکھیے. نارے نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے. اس شعر میں شاعر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے بچانے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے. اس شعر میں شاعر امیر مینائی تلمیحات کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیماروں کو تندرست کرنا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ قدرت سے چمکنا، یہ سب معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت انہیں نصیب ہوئے. نعت مولا میں کہے شعر نئے تو نے امیر، واہ کیا صلی اللہ حسن طبیعت پایا. اس شعر کے اہم الفاظ کے معنی اس طرح ہیں: مولا یعنی آقا، سردار، صلی اللہ درود کے کلمات. نعت کے آخری شعر یعنی مقطع میں شاعر امیر مینائی اپنے متعلق یہ کہا ہے کہ میں نے اس نعت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو نئے اشعار کے ذریعے بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. عزیز بچوں، اب اس نعت سے متعلق چند مشقی سرگرمیاں بھی کریں گے. مشقی سرگرمیاں کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھایا گیا سبق اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جاتا ہے. ہاں، سب سے پہلی سرگرمی ہے، یہ آپ کی نصابی کتاب میں بھی شامل ہیں، سوالات کے جوابات. ان کے مختصر جوابات لکھیے. چلیے دیکھتے ہیں پہلا سوال کیا ہے. پہلا سوال ہے، فخر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پایا؟ بہت آسان سا سوال ہے، سبھی اس کے جواب دیے ہوں گے. چلیے دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، صحیح جواب ہے اس کا. فخر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تاج شفاعت پایا. آگے بڑھتے ہیں. دوسرا سوال، شاعر امیر مینائی نے دوسرے مصرعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ کر یاد کیا ہے؟ جواب، شاعر امیر مینائی نے دوسرے مصرعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شافی محشر کہہ کر یاد کیا ہے. چلیے تیسرا سوال دیکھتے ہیں. قیامت کے دن دیگر انبیاء کہاں رہیں گے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں گے جواب کیا ہے اس کا. جواب، قیامت کے دن دیگر انبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے سائے تلے رہیں گے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھا سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دیگر انبیاء نے کیا پایا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت دیگر انبیاء نے شرف نبوت پایا. عزیز طلبہ، اب اس سرگرمی کو میں تھوڑا وقفہ دوں گا. ان کے اجداد لکھیے. سوالات اس طرح ہیں: فخر، حق، روز، لطف. ان کے جوابات آپ کو دینا ہے، ان الفاظ کی ضد لکھنا ہے. چلیے جوابات دیکھتے ہیں. ٹائم مکمل ہوا. جوابات اس طرح ہیں: فخر عجز، حق ناحق بھی ہوتا ہے اور باطل بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، اس کی ضد. روز شب، لطف بے لطف. تو اس طرح ان اجداد کے جوابات تھے. عزیز طلبہ، یہاں ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے ہے. ان الفاظ کے
واحد لکھیے. یہاں پر تمام الفاظ جمع میں ہی آپ کو واحد بنانا ہے. اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا وقفہ دے رہا ہوں. غور سے دیکھ کر ان کے واحد بنائیے. انبیاء، حقوق، الطاف، ایجادات. وقت ہو رہا ہے. چلیے اب جوابات دیکھتے ہیں. ان الفاظ کے واحد اس طرح ہیں: انبیاء نبی، حقوق حق، الطاف لطف، ایجادات ایجاد. اس طرح کی یہ سرگرمی تھی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ان اشعار کو مکمل کیجئے. دیکھیے یہ اشعار کو مکمل کیجئے. یہاں آپ کو ازبر کرنے کے بعد اس سرگرمی سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. غور سے دیکھیے. پہلا، جس کے سائے تلے ہوں گے نبی ہیں جتنے. اس شعر کا مصرع ثانی آپ کو لکھنا ہے. دوسرا، انبیاء نے بھی شرف ان کی بدولت پایا. اس شعر کا مصرع اولا آپ یہاں لکھنا چاہیے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائے کلیم. اس شعر کا آپ مصرع ثانی مکمل کرنا چاہیے. چلیے جوابات دیکھتے ہیں. جس کے سائے تلے ہوں گے نبی ہیں جتنے. جواب، لطف حق سے وہ علم روز قیامت پایا. دوسرا، اور کا ذکر تو اس عالم ایجاد میں کیا. انبیاء نے بھی شرف ان کی بدولت پایا. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضائے کلیم. جو ملا جس کو اسی گھر کی بدولت پایا. اس طرح یہ جوابات تھے. آگے بڑھتے ہیں. ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے ہے. غور سے سنیے. پہلے دو لفظوں کی مناسبت سے تیسرے لفظ کا جوڑ لکھیے. یعنی پہلے جو لفظوں میں تعلق رہتا ہے اس کو سمجھ کر تیسرے لفظ کا جواب لکھنا ہے. کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. پیر جوتا، سر ٹوپی. اسی طرح دن رات صبح شام. تو یہ جو تعلق رہتا ہے اس کو دیکھ کر اس کے جوابات دینا ہے. چلیے اب اس کے جوابات دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو حمد کہتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو نعت کہتے ہیں. دوسرا، حمد کی شاعرہ زہرا بطول. جواب، نعت کے شاعر امیر مینائی. صحیح جواب. ولی کی جمع اولیاء تو نبی کی جمع کیا ہوا؟ انبیاء ہوا. تو آگے بڑھتے ہیں. عزیز طلبہ، ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے ہے. غیر مترادف لفظ الگ کیجئے. غیر مترادف یعنی مترادف کا مطلب ایک ہی معنی دینے والے الفاظ. اس میں سے غیر مترادف لفظ جو نہیں جمتا اس کو نکالنا ہے. پہلا، شرف بلندی مرتبہ پستی. دوسرا، علم جھنڈا الف لام میم علم پرچم. تیسرا، مولا غلام آقا سردار. چلیے جوابات دیکھیں گے. ہاں صحیح جوابات ہیں. شرف، پہلا شرف بلندی مرتبہ پستی. اس کا جواب پستی ہے کیونکہ بلندی کا ضد پستی ہے. باقی کے تمام الفاظ ایک ہی معنی کے ہیں. دوسرا، عین لام میم علم جھنڈا الف لام میم علم پرچم. اس میں الف لام میم علم نکالنا ہے کیونکہ اس کے معنی غم کے آتے ہیں. عین لام میم علم جھنڈا اور پرچم ایک ہی معنی ہیں. تیسرا، مولا غلام آقا سردار. اس میں غلام کو نکالنا ہے کیونکہ مولا آقا سردار ایک ہی معنی کے ہیں. عزیز طلبہ، ابھی آپ نے امیر مینائی کی لکھی ہوئی نظم نعت کا مطالعہ کیا. اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرے. اب تھوڑا قواعد کی طرف رخ کریں گے. آپ ہی کی نصابی کتاب کا یہ قواعد ہے. عزیز طلبہ، پچھلی کلاس میں آپ نے غیر مستقل کلمہ، اس کے اقسام اور حروف ربط اور اس کے دو اقسام حروف اضافی اور علامت فاعلی کے متعلق معلومات حاصل کی تھی. آج ہم حروف ربط کی باقی کی دو قسموں یعنی علامت مفعولی اور علامت ظرفی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حروف ربط کے 4 قسمیں ہیں. پہلا،
حروف اضافی، دوسرا حروف فاعلی، تیسرا علامت مفعولی اور چوتھا علامت ظرفی۔ اس سے پہلے آپ نے دو اقسام کا متعلق جانکاری حاصل کی تھی۔ آج ہم سب سے پہلے علامت مفعولی کیا سمجھتے ہیں۔ علامت مفعولی وہ حروف جو عام طور پر مفعول کے بعد آتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے عزیز طلبہ سب سے پہلے ہم فعل، فاعل اور مفعول کو سمجھنا ہے۔ فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں، انگلش میں اسے ورب کہا جاتا ہے۔ فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے اس جملے میں آپ دیکھیے، گاڑی نے لڑکے کو ٹکر ماری۔ اس جملے میں کو علامت مفعولی ہے، کیونکہ اس جملے میں گاڑی فاعل ہے، لڑکا مفعول اور ٹکر مارنا فعل ہے۔ یہاں کام کرنے والا گاڑی ہے، لڑکے کے اوپر کام کا اثر پڑ رہا ہے تو یہ مفعول ہوا، اور کاف و کو لڑکے کے بعد آ رہا ہے، اس لیے یہاں مفعول علامت مفعولی کو ہے۔ ایک اور میں آپ کے سامنے مثال دیتا چلوں، اماں نے بچے کو کھلایا۔ اس جملے میں کو بھی علامت مفعولی ہے، کیونکہ اس جملے میں اماں فاعل ہے، بچہ مفعول ہے اور کھلانا فعل ہے، اور یہاں لفظ کو مفعول کے بعد آیا ہے، اس لیے اس کو علامت مفعولی کہا جاتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، علامت ظرفی یعنی وہ حروف، علامت ظرفی وہ حروف ہیں جو حالت ظرف کو ظاہر کرتے ہیں۔ حالت ظرف یعنی مکانیت، جگہ، فاصلہ، دوری اور وقت کے اظہار کے لیے علامت ظرفی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حروف ظرف یہ ہیں میں، سے، تک، ہر، پر، بیچ۔ چلیے ہم اس کے مثالیں دیکھیں تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میسور سے اوٹی کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر ہے۔ یہاں سے علامت ظرفی ہے۔ دوسرا بنارس گنگا پر واقع ہے، یہاں پیرے پر علامت ظرفی ہے۔ تیسرا علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس جملے میں علامت ظرفی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، صحیح جواب چن کر لکھیے۔ دیکھیں گے پہلا سوال کیا ہے۔ اس جملے میں علامت مفعولی کی نشاندہی کیجیے۔ علامت مفعولی، اس سے ایک جملہ ہے، یہاں پڑھتا ہوں، استاد نے احمد کو سبق پڑھایا۔ آپشن اے استاد، آپشن بی احمد، آپشن سی کو، آپشن ڈی پڑھایا۔ دیکھیں گے اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ ہاں، صحیح جواب آپشن سی کو۔ دوسرا، وہ حروف جو حالت ظرف کو ظاہر کرتے ہیں کہلاتے ہیں، کیا کہلاتے ہیں؟ آپشن اے علامت فاعلی، آپشن بی علامت ظرفی، آپشن سی علامت مفعولی اور آپشن ڈی علامت اضافی۔ صحیح جواب دیکھیں گے، اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی علامت ظرفی۔ درج ذیل جملوں میں یہ جملہ علامت مفعولی کی مثال ہے۔ صحیح جواب آپشن ڈی، گاڑی نے لڑکے کو ٹکر ماری۔ آئیے آج ہم اپنی کلاس کا احاطہ کر لیں۔ آج ہم نعت کا مطلب معلوم کیا، شاعر امیر مینائی کی نعت کا مطالعہ کیا، نعت کے اشعار کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، اور قواعد کے حصے میں حروف ربط اور اس کے اقسام کے متعلق جانکاری حاصل کی۔ چلیے گھریلو کام کر لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب اپنے اردو معلم رحمت اللہ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ بلا ضرورت گھر کے باہر نہ جائیں، باہر کا ماحول بہت خراب ہے، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ شب بخیر، خدا حافظ۔